أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین
علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں اپنی رحمت سے حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطا کار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ جگر گوشہ رسول فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرتا اور ان کو یاد کرتا اور ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا، یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ایک بات کو ہمیشہ ہم نے خود بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے کہ نہ ہم نے ناسبیوں کا عقیدہ اختیار کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے روافض کا عقیدہ اختیار کرنا ہے۔ ناسبی جو ہے وہ حضرات صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے شب و روز کو بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے جو مراتب بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ نہیں کرتے۔ روافض جو ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے قصوں کو بیان کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و احترام نہیں کرتے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم نے نہ تو ناسبی بننا ہے اور نہ ہی ہم نے رافضی بننا ہے۔ ہم ہمیشہ حضرات صحابہ کی سیرت کو بھی بیان کریں گے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو بھی بیان کریں گے۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اور ہم کبھی بھی ان کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے، اور ہم ہمیشہ حضرات صحابہ کی اور اہل بیت کی جو آپس میں محبت تھی اس کو عام بھی کرتے رہے گا۔
پھر ماہ محرم میں ایک اور بات دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے غلو کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عزت، ان کے احترام کو بیان کر دیا ہے، اس کے بعد نہ مجھے حق ہے نہ کسی اور کو حق ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرے لیکن اس کے اندر غلو کو اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے علی، تیری وجہ سے دو گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، ایک وہ جو تیرے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو تیری وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا، جو تجھ سے محبت تو کرے گا لیکن تیری محبت کے اندر غلو کو اختیار کرے گا، اور اس کا غلو اتنا زیادہ ہو جائے گا اسے وہ محبت، وہ پیار، وہ عقیدت جنت کی بجائے جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم کبھی بھی صحابہ کرام کی تحقیر نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کبھی تحقیر کریں گے۔ اور جو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، ہم ہمیشہ ان کا تذکرہ عام کرتے رہیں گے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ماہ محرم میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے، بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے، ویسے اسلام کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے والد نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا عقیقہ کرنا ہے۔ وہ صدقے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن عطا فرمائے تھے اور حضرت حسین عطا فرمائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے محبتاً، یہ آپ کی حضرت فاطمہ سے محبت تھی، یہ آپ کی حضرت علی سے محبت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، یہ آپ کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کا عقیقہ اپنی طرف سے کیا تھا۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور آپ کے رتبے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کا عقیقہ اپنی طرف سے فرمایا۔ اسی طرح
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو خصوصی دم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہا کریں۔ آج ہمارے ہاں حسد اور بغض اور ایسی نظر کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے پاس بلاتے اور پھر فرماتے کہ میں یہ جو دعا تمہارے لیے پڑھنے لگا ہوں، یہ ہمارے جد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی پڑھا کرتے تھے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن اور حضرت حسین سے یہ محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس جاتے اور پھر نظر بد سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دم فرمایا کرتے تھے اور آپ کی دعا کو پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، جس میں شیطان سے حفاظت، جس میں نظر بد سے حفاظت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتاً عقیدتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے۔ اور یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دی ہوئی ہیں کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ دم کر سکتے۔ اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن حضرت حسین کو کمال درجے کی تطہیر ملی ہے، یعنی کہ پاکیزگی ملی ہے، اور شان عظیم اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمایا۔ اور اس حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کچھ ناقبت اندیش لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اہل بیت سے محبت نہیں کیا کرتی، حضرت عائشہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت نہیں تھی۔ اگر حضرت عائشہ کو حضرت حسن اور حسین سے محبت نہیں تھی تو آپ ان حدیثوں کو کیوں بیان فرماتی ہیں جو صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھی؟ جب حضرت حسن اور حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں تشریف لایا کرتے تھے جس گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چادر ایک لی ہوئی تھی جو کالے کلر کی تھی، اس پہ کالے رنگ کا کچھ ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دور سے حضرت حسن تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے اندر لے لیا، اتنے میں حضرت حسین بھی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا، پھر اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور پھر اس آیت کو پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ان کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ حضرت فاطمہ میری بیٹی ہے، یہ حضرت علی میرے داماد ہیں، یہ حسن و حسین میرے نواسے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت فرما، انہیں شان عظیم بھی عطا فرمانا اور انہیں کمال درجے کی تطہیر بھی عطا فرمانا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت علی کو بھی مقام عطا فرمایا، حضرت فاطمہ کو بھی مقام عطا فرمایا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ حسن و حسین کے والد اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی صورت کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت تھی، سر سے لے کر سینے تک مشابہت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہوئی تھی،
اور سینے سے لے کر نیچے پاؤں تک جتنی جگہ ہیں ان کی مشابہت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی. یعنی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل تھا کہ ان کی مشابہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. یہ ان کا مقام اور رتبہ ہے, یہ ان کی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت, ان کی آنکھیں, ان کے کان, ان کی زبان, ان کے ہونٹ, ان کے بال, ان کا سر, ان کے قدم, ان کے نہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنائے. یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقام اور رتبہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمایا اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا خطبہ جمعہ چھوڑ دیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد میں تشریف لائے. اس وقت ان کی عمر بالکل چھوٹی تھی, یعنی کہ چھوٹی عمر کے تھے. انہوں نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے جو ان کے قد و کاٹ سے بڑا تھا, اور اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے بار بار وہ نیچے گر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور آپ حضرت حسن کو دیکھتے ہیں, حضرت حسین کو دیکھتے ہیں, وہ بڑے کپڑوں کی وجہ سے بار بار نیچے گر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرما رہے تھے, لیکن آپ نے جب حضرت حسن کو دیکھا, حضرت حسین کو دیکھا کہ وہ تکلیف کے اندر ہیں, وہ بار بار گر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو چھوڑا, آپ نے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے پاس لے آئے, اور پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ مال اور اولاد اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ایسی چیز بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان اکثر فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی کہ ایک معمولی سی تکلیف جو حضرت حسن کو مل رہی ہے, جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کو مل رہی ہے, اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے, اور اپنے خطبہ جمعہ کو پیچھے رکھا اور آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کے پاس گئے اور ان کو لے کر آئے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ہم اکثر اس چیز کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے, ایک طرف آپ نے حضرت حسن کو بٹھایا ہوتا تھا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بٹھایا ہوتا تھا. یہ آپ کی محبت تھی, یہ آپ کی عقیدت تھی ان کے ساتھ. ایک موقع پر حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی حضرت حسین کا بوسہ لیتے ہیں. ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 پتر نے, میں کدے اپنے بچہ نہ پیار نہیں دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے پھر اس پر اللہ بھی رحم نہیں فرماتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن اور حضرت حسین سے یہ محبت تھی, اور آپ اس محبت کو حضرات صحابہ کے سامنے بیان کرتے, کبھی عملی طور پر, کبھی قولی طور پر, کبھی فعلی طور پر. آپ نے اپنی زبان سے ان کی فضیلت کو بیان کیا, آپ نے کبھی اپنے عمل کے ساتھ ان کی فضیلت کو بیان کیا. یہ جو جمعہ چھوڑ کر, خطبہ جمعہ چھوڑ کر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا, یہ آپ کا عملی نمونہ ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین سے محبت فرماتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم مکہ کے اندر تھے اور طواف کر رہے تھے. ایک عراقی بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی, معمولی چیز ہے نا مکھی اور مچھر, اگر اس کو مار دیا جائے تو کیا احرام کی حالت میں یہ جائز ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین نے تاریخی کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو حضرات صحابہ شہادت حسین کو بھولے نہیں تھے, بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور واقعہ کربلا اور وہ ظلمناک جو واقعہ پیش آیا وہ حضرات صحابہ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے.
عبداللہ بن عمر سے جب یہ سوال کیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ عراق والے لوگ سوال کر رہے ہیں، انہوں نے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا تھا، اب یہ مکھی اور مچھر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح دنیا کے اندر پھول ہوتے ہیں، جیسا ہمیں پھولوں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین میرے لیے دو پھولوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ان کے ساتھ محبت۔ اسی طرح حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس فرشتے کو اجازت دی اور ساتھ کہا کہ یہ پیغام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا جا کر۔ جب وہ فرشتہ آیا اس نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اللہ کا پیغام دیا۔ کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جنت کے اندر خواتین کی سردار ہوگی، اور میرے دونوں نواسوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں۔ ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں گے جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حسن کے فضائل کو بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حضرت حسن سید ہے، سردار ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی، کہا کہ میرا یہ بیٹا حسن آنے والے وقتوں کے اندر دو بڑے گروہوں کے درمیان بڑی لڑائی جسے جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں گروہوں کے درمیان جو صلح کروانے والا ہوگا میرا وہ بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اور واقعہ تھا پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مابین جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، ان کے درمیان جو صلح کروائی گئی تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کروائی، اور پھر اس صلح کو تسلیم کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ طور پر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ پہلے حضرت حسین میرے پاس تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے۔ ام سلیم فرماتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فرشتہ دوبارہ اللہ کا پیغام لے کر آ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ یعنی کہ کربلا کے میدان کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ 10 محرم الحرام کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احد کے مقام پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہادت کی موت ملی اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہادت کی موت ملی۔ اسی طرح کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے۔
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو یا اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی ان کی محبت کے بنا اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے، بلکہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرتا ہے، ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، ان کی خدمات کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور ایک بندہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے خدمات کا انکار کرتا ہے، ان کو مانتا نہیں ہے، اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بیان نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ ہم نے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اور دنیا کی کوئی طاقت، وہ سیاست ہو، وہ معاملات ہو، وہ لوگوں کا پیسہ جیسا ہو، ہمیں ان کی محبت کو عام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ہمیشہ اپنا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ بنائیں، اور اپنے بچوں کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ بنائیں کہ ہم نے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے صحابہ کے فضائل کو بھی بیان کرنا ہے، ہم نے اہل بیت کے فضائل کو بھی بیان کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے اہل بیت کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے صحابہ کے شب و روز کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے اہل بیت کے شب و روز کو بھی پڑھنا ہے، اور ان کی سیرت کو اپنانا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے مجموعی طور پر قرآن کے اندر بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر میرا ایمان، آپ کا ایمان صحابہ اور اہل بیت جیسا ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل ہے، اور اگر ہمارا ایمان ان جیسا نہیں ہوگا، یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت جیسا، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جہاں پہ بھی صحابہ کرام لیٹے ہوئے ہیں، جہاں پہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔